very much, Mr. President, Pakistan Tax Bar Association and Mr. President, لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن. میں شکر گزار ہوں اللہ کی ذات کا، ماں باپ کی دعاؤں کا اور آپ تمام دوستوں کی محبت کا جو تشریف لائے، اور پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن اور لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن نے آج کا یہ پوسٹ بجٹ سیمینار انعقاد کیا. اس کی رونق صرف اور صرف آپ کی پارٹیسپیشن سے ہے، ہمیشہ آپ کے کویشچن آنسرز کے ساتھ ہے. یہ ہمارا ایک لرننگ کا پروسیس ہے جو زندگی کے ساتھ پہلے دن سے آج تک اور آخری دن تک جاری رہے گا. جس دوست کا کوئی بھی سوال، کوئی سجیشن، کوئی پرپوزل، وہ ہم لیکچرز کے بعد ضرور سنیں گے. اس وقت تک کوشش کریں گے جب تک ہماری بساط ہے جو ہمارا ناقص علم رب کی ذات نے ہمیں دیا. میں شکر گزار ہوں عبدالقادر میمن صاحب کا، پیٹرن پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، رانا منیر حسین صاحب پریزیڈنٹ پاکستان ٹیکس بار، نعمان جیہ صاحب پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار، فاروق کھوکھر صاحب ہمارے لیے تو سٹنگ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں اور ہمارے لیے آنر کا باعث ہے، ہم ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. طارق صاحب اور ناصر صاحب چلے گئے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے ٹائم دیا. چودھری قمرالزمان صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار، ہمارے لرنڈ اسپیکر زاہد عتیق صاحب انڈائریکٹ ٹیکسز پہ انہوں نے بہت اچھا ایک پریزنٹیشن آپ دوستوں کے سامنے الیبوریٹ کیا. محمد نعیم شاہ صاحب، محسن ندیم صاحب فارمر پریزیڈنٹس پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن، ہمارے لیے ایسٹس ہیں، اثاثہ ہیں. چودھری لراسب گوندل صاحب جناب فارمر وائس چیئرمین، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. عمر وقاص ویڑائچ صاحب، رانا صاحب نے منع بھی کیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ دونوں کینڈیڈیٹس ہیں. میں اور کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا، لیکن عمر وقاص صاحب کینڈیڈیٹ فار جنرل سیکرٹری ہیں، لراسب گوندل صاحب کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آفس بیئرز آف پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن اینڈ لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن ہمارے ساتھ موجود، اس کاوش میں، اس کوشش میں ہمیشہ آپ کے لیے کوششیں کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے. جہاں غلطیوں کوتاہیوں کی گنجائش ہو معذرت قبول کیا کریں اور اصلاح کرتے رہا کریں. آج کے دن کا آغاز بھی اس پریزنٹیشن کا مقصد صرف اور صرف آپ کے ساتھ ان ویوز کو شیئر کرنا، ان جذبات کو شیئر کرنا جو فائنانس بل 2022 اور 23 میں ہم سمجھ سکیں. 10 تاریخ کو یہ بجٹ تھا، ہمیں شو کاز نوٹس کے تحت دونوں کو پریزنٹیشن تیار کرنے کا کہا گیا اور جتنی جلدی جتنی ہماری بساط تھی ہم نے کوشش کی. جی تو ہم اس کا مین آئی ویو انکم ٹیکس آرڈیننس سے شروع کرتے ہیں جو مین پرپوز چینجز ہوئیں. حالانکہ جتنا کنٹریبیوشن ڈائریکٹ ٹیکسز کا ہے اتنا پورشن اس کا کم ہے، لیکن امینڈمنٹس اس کی سب سے زیادہ ہے. جتنا ریونیو انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہے اس کا پورشن اور اس کا ٹائم میرے اسپیکر کے ساتھ بھی زیادتی تھی اور ان کی امینڈمنٹس بھی ایک زیادتی تھی. لیکن نیکسٹ پلیز، آپ کو میں یہ پوری جو پریزنٹیشن ہے وہ اس کے بعد بار روم میں بھی موجود ہوگی، اور اس میں سلائڈز کے ساتھ انڈیکس کو ہم نے ایڈ کر دیا تاکہ آپ کا کوئی بھی دوست کسی بھی اپنی ریلیونٹ سلائڈ کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنا چاہے تو وہ اس کو بھی سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. اس کے جو پراپر کومنٹس ہیں وہ بھی ہم نے کوشش کی جو اس کے ساتھ موجود ہوں تاکہ آپ کو بعد میں بھی سمجھنے میں آسانی رہے. سب سے پہلے ڈیفینیشنز میں انہوں نے 5 ڈیفینیشنز میں امینڈمنٹ کی. بینیفیشل آنر، ہیونگ ایٹ لیسٹ 10% شیئرز اور ووٹنگ رائٹس بائی دا اے او پی اور دا کمپنی. یہ سیم کانسیپٹ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز میں کمپنیز ایکٹ 2017 میں بھی موجود ہے وہاں پہ، لیکن اس کی پرسنٹیج 25% آف دی شیئر ہولڈنگ ہے. یہاں پہ انہوں نے اس کا کانسیپٹ اے او پی اور کمپنیز کے لیے دونوں کے لیے انہانس کیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ایسوسیشن آف پرسن انکلوڈنگ کنٹرول اوور دا فائنانسز اور ڈیسیجنز اور ادر افیئرز آف دا کمپنی، اور ایسوسیشن آف پرسن دونوں کے لیے جو بندہ اس میں کمانڈ رکھتا ہو تو اس کو بینیفیشل آنر کی ڈیفینیشن میں ٹریٹ کیا جائے گا. نیکسٹ ڈسٹریبیوٹر کی ڈیفینیشن ہے. یہ لاء میں موجود نہیں تھی، یہ اب انہوں نے ایڈ کی ہے. اس کے ریڈیوس ریٹ انڈر سیکشن 113 وہ 0.2%، 0.25%.
وہ انہوں نے آلریڈی سیکٹر وائز ایلیبوریٹ کیے ہوئے ہیں. جی پلیز. فیئر مارکیٹ ویلیو اس کی پہلے ڈیفائن صرف سیکشن 68 میں کیا گیا تھا, اب ڈیفینیشنز میں ایڈ کر دیا گیا تاکہ وہ پورے آرڈیننس پہ امپلیمنٹ ہو سکے, کیونکہ آگے چل کے آپ کو 7E کا جو مین ابھی ہاٹ ٹاپک ہے اس میں بھی یہ فیئر مارکیٹ ویلیو کا کانسیپٹ آئے گا, تو وہاں پہ بھی یہ ہمیں ہیلپ فل ہوگا. سنکرونائزڈ ود ہولڈنگ ایڈمنسٹریشن اینڈ پیمنٹ سسٹم ایجنٹ, FER کی ایک اور کاوش ہے. پہلے ود ہولڈنگ ایجنٹس جو 153 میں موجود تھے, 149 کے تھے, آنورڈ 148 کے ساتھ تھے, آج انہوں نے دوبارہ اس میں ایک اور نیا سویپ ود ہولڈنگ ایجنٹ کا کانسیپٹ دیا ہے, جس کے ذمے ود ہولڈنگ ہوگی, اور اس میں جو شخص ود ہولڈنگ کر کے چالان جمع کروائے گا اس چالان کو آپ کا CPR کی بجائے SPR کنسیڈر کیا جائے گا. جو آلریڈی آپ کی ود ہولڈنگ ہو رہی ہے, جو ود ہولڈنگ ایجنٹ سویپ میں نہیں فال کر رہے کیونکہ ابھی تک یہ نوٹیفائی نہیں ہوئے, ان کے لیے اسپیسیفک FER نوٹیفائی کرے گا اور اس کے لیے آپ کا جنرل آرڈر آئے گا. نیکسٹ پلیز. باقی اس کی پینلٹیز ہیں, پچھلے میں ایک مرتبہ پھر جو نان فائلر آف دا ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس ہوگا, نان ود ہولڈنگ بائی دا سویپ ایجنٹس ہوگا, وہ 5 لاکھ روپیہ, 50,000 فار فرسٹ 7 days, 100,000 فار سیکنڈ ڈیفالٹ, 50,000 فار ایچ ویک آفٹر دی سیکنڈ کنزیکٹیو ڈیفالٹ. یہ کافی ہارش پینلٹیز ہیں. ہم نے ہمیشہ بار کی طرف سے یہ کہا کہ پینلٹیز کو سورس آف انکم نہ بنائیں, لیکن جب تک یہ ہارش پینلٹیز بھی نہیں رکھی جاتی تب تک ہمارے ود ہولڈنگ ایجنٹ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. ٹیکس انوائس کا کانسیپٹ یہ سیلز ایکس کے ساتھ ایکویلنٹ کرنے کے لیے رول 28 to 33 آف دا انکم ٹیکس رولز یہ آلریڈی موجود ہے. اس کا اسپیسیمن کیا سیلز ٹیکس کی طرح ہی ہوگا یا سیلز ٹیکس کے علاوہ اگر کوئی اسپیسیفائڈ کریں گے تو یہ اس کے ساتھ لنک کرے گا. یہ سیکشن 4 میں انہوں نے ٹیکسیبل انکم کے اسکوپ کو براڈن کیا ہے, اور اس کا صرف مقصد انہوں نے 5, 6, 7 سیکشن کی حد تک نہیں, پورے چیپٹر کے لیے, اس لیے انہوں نے 5, 6, 7 کا لفظ وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا ہے. جی پلیز. ٹیکس آن ہائر ارننگ سیکشن 4C نیو انزرشن ہے, ٹیکس آن ہائر ارننگز پرسنز فار دا پاورٹی الیویشن. یہ 4B کے بعد ایک کانسیپٹ ہے, کیونکہ 4B اب 2022 کے لیے وہ ختم ہو رہا ہے اس سال تک انہوں نے, اور لیٹر آن انہوں نے جو ابو کمپنیز ہیونگ 300 ملین پروفٹ ان کے لیے 2%, اور اس سے اوپر وہ ریٹ سیکنڈ شیڈول فرسٹ شیڈول میں موجود ہے. اس کے لیے سملر وہی سیکشن, اس کے انکم جو تمام کرائٹیریا 4B میں سپر ٹیکس کا دیا گیا تھا کہ ڈیمڈ انکم کہاں پہ ہوگی, آپ کی امپیوٹیبل انکم کہاں پہ ہوگی, اور اس کے مطابق آپ کو کمشنر سب سیکشن 4 میں نوٹس کر سکتا ہے. اسی طرح ریکوری ہوگی, اور یہ تمام پروسیجر جو کہ سپر ٹیکس کے لیے وہ موجود تھا وہ 4C کے لیے انہوں نے امپلیمنٹ کیا. کلیکشن ریکوری یہ بورڈ کے پاس پاورز ہیں, اس کے رولز فردر وہ الیبوریٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. یہ نان ریزیڈنٹس کی پیمنٹس کا اس میں انہوں نے ایک ایڈیشن کیا جو فی فار منی ٹرانسفر آپریشنز ہیں, کارڈ نیٹ ورک سروسز ہیں, پیمنٹ گیٹ وے سروسز ہیں, انٹر بینک فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن سروسز ہیں. یہ ٹیکس آن سرٹن پیمنٹس ٹو نان ریزیڈنٹس جو ہم یہاں سے باہر پیمنٹس کرتے ہیں ان کے جو فردر موڈز ایلیبوریٹ کیے گئے اس میں یہ انہوں نے ایڈیشن کیا, اور ان کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ 5% سے انکریز کرتے ہوئے وہ 10% کیا ہے. ان کیس آف سروسز ادر دین رائلٹی اینڈ فی فار ٹیکنیکل سروسز ان کے لیے ریٹ 5% ہی رہے گا, باقی جو تمام سروسز ابھی ایڈ کی ہے ان کا ریٹ 10% ہوگا. جی 7E ویری ہاٹ ایشو اس وقت کا, یہ سب سے جو انکم ٹیکس آرڈیننس میں بات کی گئی, میں اس جورسڈکشن جو میرے دوست نے سپر سیڈ کی میں ان کو الاؤ کرتا ہوں, وہ پٹیشن زاہد صاحب بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں, دونوں مل کے کریں گے. 7E کا کانسیپٹ فیئر مارکیٹ ویلیو آف دا اموویبل پراپرٹی. اموویبل پراپرٹی مین آل کائنڈز آف پراپرٹی. ایکسکلوژن میں ہم آئیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ کون کون سی ایکسکلوژنز ہیں, بٹ ویدر اٹ از اے کنسٹرکٹیڈ اور نان کنسٹرکٹیڈ اور اوپن پلاٹس, whatever you declared in your well statements or have to declared in well statement for this year, آپ نے اس ٹوٹل فیئر مارکیٹ ویلیو کا 5%
اور فرسٹ شیڈول میں اس کو 20% آف دیٹ رینٹل ویلیو. اگر کسی کی 5 کروڑ روپے کی پراپرٹی ہے تو وہ 5% اس کا 25 لاکھ روپیہ، اور دیر آفٹر اس پہ 20% اس نے 5 لاکھ روپے ٹیکس دینا ہے، یعنی نٹ شیل وہ 1% ٹیکس دے گا. اس کی ایکسکلوژن کیا ہوگی؟ نیکسٹ، سیلف اونڈ بزنس پریمیسز فار وچ بزنس از کیریڈ آؤٹ، ایک. سیکنڈ ون، سیلف اونڈ ایگریکلچر لینڈ ویر ایگریکلچرل ایکٹیویٹی از کیریڈ آؤٹ. تھرڈ ون، ویئر دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف دی پراپرٹی اور پراپرٹیز ان ایگریگیٹ، یہ ایک امپورٹنٹ ہے. ایکسکلوڈنگ پراپرٹیز مینشنڈ ان کلاس اے اینڈ بی، اے اینڈ بی کی آپ کو آپشن مل گئی، اور اس کے بعد آپ نے ڈز ناٹ ایکسیڈ ₹25 ملین. اس کے بعد آپ کی پراپرٹی جو بھی ویلیو ہے، وہ تھرڈ پراپرٹی ہے، وہ اگر 25 ملین سے ایکسیڈ کر رہی ہے تو آپ نے 25 ملین کی ویلیو کو مائنس کرتے ہوئے اس ایک پراپرٹی پہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جتنی پراپرٹیز ہوں تمام کو ایگریگیٹ کرنا ہے. ایک آپشن یہ ہوگی، ایک اس کی ایگزامپل یہ ہوگی جس میں آپ نے صرف اور صرف ان پراپرٹیز کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنا ہے. دوسری پرپوزل یہ ہوگی کہ آپ نے وہ پراپرٹی رینٹ پہ دی ہوئی ہے، سیکشن 15 میں آپ نے اس پہ ٹیکس جو ود ہیلڈ ہوا ہے یا اس پہ ٹیکس چارجبل بنا ہے، تو اس صورت میں وچ ایور از ہائر، اگر آپ نے ایک 5 کروڑ روپیہ رینٹ کلیکٹ کیا ہے اور اس پہ آپ کا ٹیکس فار ایگزامپل 2.5 لاکھ روپے بن رہا ہے، اور آپ کی 5 کروڑ روپے کی پراپرٹی پہ 1% 5 لاکھ روپے بن رہا ہے، تو وچ ایور از ہائر ول بی پیڈ بائی دا ٹیکس پیئر. تو وہ اس کا جو سب سے بڑا نقصان نظر آ رہا ہے کہ آپ اپنی جو ویلتھ میں ڈکلیئر کر چکے ہیں، نہ آپ اس سے بیونڈ جا سکتے ہیں، نہ آپ اس سے مائنس کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ اس کا کانسیپٹ ایک اور آئے گا کہ فیئر مارکیٹ ویلیو کون ڈٹرمنٹ کرے گا، تو ڈی سی ریٹ اور دا ایف پی آر ریٹ ویئر ایور اپلیکیبل اینڈ وچ ایور از ہائر، جو سیکشن 68 میں تمام ڈیٹیل دی گئی، اس کو ایکسپلین کیا گیا، اس کے مطابق یہ امپلیمنٹ ہوگا. یہ اس میں سے ایکسکلوژن دیا گیا، پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹس، لینڈ ڈیولپرز اینڈ کنسٹرکشن پروجیکٹس آف بلڈرز اینڈ ڈیولپر رجسٹرڈ ود دا ڈائریکٹریٹ جنرل سو یہ تمام اس میں سے ایکسکلوژن بھی فال کرتی ہیں. لیکن اس کا کانسیپٹ، اس کے پیچھے جیسے بات کی گئی کہ کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو ہمارے لگژری اشرافیہ ہے، ریزیڈینشل سٹیٹس ہے، اس کا 4 کنال 10 کنال 20 کنال پہ گھر، فارم ہاؤسز اور پراپرٹی کا کانسیپٹ ہے، جبکہ ایک عام عوام اور ایک عام بندے کی ایکسیس میں ایک 5 مرلے کا پلاٹ بھی نہیں رہ گیا. تو ورٹیکل بلڈنگز کو انہوں نے انہانس کرنے کی کوشش کی، ورٹیکل ریزیڈینشل سٹیٹس کو انہانس کرنے کی کوشش کی. اس کے ذریعے اگر آپ اس کو نیگیٹو کہیں گے تو نیگیٹو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی پراپرٹیز ویکنٹ پڑی ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ پرپز کے لیے لے کے رکھی ہوئی ہیں، وہ کہیں پہ بھی نہ کسی انڈسٹری میں پیسہ یوز ہو رہا ہے، نہ ہی وہ کسی اور نیشن وائز اس کا بینیفٹ ہو رہا ہے. وہ پراپرٹیز ٹو پراپرٹیز کنورٹ ہو رہی ہیں اور پیسہ ایک سے دوسرے ہاتھ میں صرف اپر سائڈڈ میں موجود ہے. تو لوگ کہتے تھے کہ اشرافیہ پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا، تو اس صورت میں وہ ٹیکس لگانے کی ایک کوشش ہے. اس کی پھر ایک نئی ڈبیٹ جو ابھی پہلے بھی چلی کہ آپ کا یہ ٹیکس کیا ویلتھ ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا تھا، کیا ڈائریکٹلی اس پہ ہم سی وی ٹی کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے. پھر کیا یہ انٹری 50 کے بعد 18th امینڈمنٹ کے بعد ایک ایسا ایسٹ جس کے اوپر ہم آلریڈی ٹیکس دے چکے ہیں، ایک ایسا ایسٹس جو کہ ٹیکس نیٹ میں ہماری وائٹ انکم سے موجود ہے، کیا اس پہ بھی دوبارہ ٹیکس دینا ہوگا؟ ابھی ریسنٹلی آپ کے پاس سے 2019 کی ایمنیسٹی گزری، 2018 کی ایمنیسٹی گزری. آپ نے 2018 کے 19 کی ایمنیسٹی میں جو ایسٹس ابھی وائٹ کیے ہیں، اس کے بعد امیجیٹلی آپ اس سال ان کے ویکنسی پہ، ان کی اس پراپرٹی ویلیو پہ کیا پھر ٹیکس دیں گے؟ تو اس طرح کی یہ ایک لمبی ڈبیٹ شروع ہوگی. اگر ہم صرف 7E پہ ڈبیٹ کرتے رہیں گے تو آج کا ہمارا سارا سیشن بھی گزر سکتا ہے. لیکن یہ وہ پرپوزلز ہیں، یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو ہمیں آگے چل کے، اور مشکلات ہیں جو اس اسپیسیفک سیکشن سے ہمیں ضرور آ سکتی ہیں. ان کا جواب ان کا سرکولر بھی دے گا، اور یا بجٹ پاس ہونے تک اس میں کیا امینڈمنٹس آتی ہیں تو اس کے مطابق ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. نیکسٹ پلیز. سیکشن 21 ڈیڈکشن ناٹ الاؤڈ
کنٹریبیوشن ٹو اپرووڈ گریچوٹی اینڈ پینشن فنڈز ہیں، یہ آپ نے کوئی بھی امپلائر 50% سے زیادہ نہیں کر سکتا. اگر وہ 50% سے زیادہ کرے گا تو اتنی پرسنٹیج وہ ڈس الاؤ کر دی جائے گی. پھر کمپنیز کو انڈیویجول اینڈ ایسوسیشن پرسن کو 21L کے بعد انہوں نے الاؤ کیا ایک 21LA. نیکسٹ، یہ آپ کی امینڈمنٹ 3rd امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 میں آئی. پھر اس کے بعد فائنانس سپلیمنٹری ایکٹ 2022 میں، جو کہ ریسنٹلی دسمبر 21 2021 کو آیا. اس کو آن ورڈ انہوں نے اس کا بل کا حصہ بنایا، جہاں سے انہوں نے آپ کے جو آن لائن ایکسپنسز ہیں جو تھرو کمپیوٹر موڈ ہیں، اس کو انہوں نے 2,50,000 سے انکریز کر کے انہوں نے 1 ملین تک کی کمپنی کے لیے تھریش ہولڈ کو انکریز کیا. اور جو ایکسپنسز اس سے بلو ہوں گے وہ آپ کراس چیک اور ادرز میں جائیں. بیسیکلی وہ ڈیجیٹل مینز کو اور کمپنیز کے لیے آن لائن موڈ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی نیکسٹ، نان انٹیگریشن کے وہ ایشوز ہیں. ڈیپریسیشن انہوں نے پہلی دفعہ یہ ایسٹس میں آفٹر 1 جولائی 2020 دا نارمل ٹیکس ڈیپریسیشن الاؤنس واز انیشلی ٹو 50%. پھر وہ پہلے سال میں اس کو الاؤ کیا جاتا تھا، یا ایز ویل ایز آن دا لاسٹ ایئر آف دا ڈسپوزل اس کو الاؤ کیا جاتا تھا. اب انہوں نے کہا کہ آپ اس کو 100% وہ فرسٹ ایئر میں ایز اے الاؤنس کلیم کر سکتے ہیں. سیکنڈ، جی نیکسٹ، کیپٹل گین سیکشن 37، اس میں انہوں نے ریٹس کو انکریز کیا. ان کی تینوں کی ٹرمز کو، جو پہلے سال ہے جو آپ کے اوپن پلاٹس ہیں اس کی انہوں نے مدت کو 4 سال سے 6 سال بڑھا دیا. اب آپ 7ویں سال میں جا کے آپ کا جو ٹیکس کیپٹل گین ٹیکس ہوگا وہ 0 ہوگا. سیکنڈ، جو کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہے وہ اسی طرح ہی آپ کے 4 سال تک کے لیے ہے. فلیٹس کے لیے وہ سیکنڈ ایئر میں آپ کے لیے 0 ہے. میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ ان کا مقصد فلیٹس کو اور ورٹیکل بلڈنگز کو پروموٹ کرنا ہے، تاکہ عام آدمی کی ایکسیس میں بھی رہے اور اس میں لوگوں کا انویسٹمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. نہ کہ صرف ایک شخص اپنے گھر پہ اگر 15 کروڑ روپے خرچ کر دے تو اس کی جگہ 15 فلیٹس اگر بنائے جا سکتے ہوں تو وہ لوگوں کو اس میں اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے. نیکسٹ پلیز. ایگزمپشنز اینڈ ٹیکس کنسیشنز ہیں، یہ سیکشن 44 سیکشن 53، وہاں پہ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کا لفظ ایڈ کر دیا. بورڈ کو آلریڈی امپاورڈ تھا. دیر آفٹر نیو اینڈ ایگزسٹنگ انڈسٹریل انڈرٹیکنگ 59C، یہ جو 2 مارچ 2022 کو فائنانس امینڈمنٹ آرڈیننس 2022 آیا تھا، اس کے تحت 59C 65H اور 100F جہاں پہ لوگوں کو ریلیف دیے گئے تھے وہ انہوں نے تمام جگہوں پہ وڈرا کر لیے ہیں. اور ہماری پرپوزل اس میں پھر ٹیکس بار کی طرف سے ہوگی بورڈ کے ساتھ کہ ان ٹیکس ایشوز میں جہاں پہ یہ ایگزمپشنز وڈرا کی جا رہی ہیں ان لوگوں کے لیے ضرور کنٹینیو رہنی چاہیے جنہوں نے آلریڈی اس کو اویل کر لیا ہے. کیونکہ آج اگر ہم 2 مارچ 2022 سے دیکھیں تو وہ فائنانس امینڈمنٹ آرڈیننس اپنے 120 دن پورے نہیں کر سکا، اس لیے وہ آرڈیننس بھی لیپس کر رہا. لیپس ہونے سے پہلے اگر یہ فائنانس بل پاس ہو جاتا ہے، فائنانس ایکٹ موجود ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا وہ اس کو سپرسیڈ کر سکتا ہے؟ کیا یہ ریلیکسیشن ان لوگوں کے لیے رہے گی یا نہیں؟ یہ ہماری التجا ضرور ہوگی بورڈ کے ساتھ کہ کم از کم ان لوگوں کو جنہوں نے اویل کیا ہوا ہے ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کی جائے. ادروائز یہ ایک اور لٹیگیشن کا نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے. 65F امپورٹنٹ ہے. اس میں جو پہلے 2025 تک کلاز 133 تھی جو آئی ٹی ایکسپورٹ اور آئی ٹی سروسز کو ریلیکس کرتی تھی 100% ٹیکس ایگزمپشن سے. ایون وہ فائلنگ بھی نہیں کرتے تھے، ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس بھی نہیں تھیں، پروونشل ان کی ٹیکس ریٹرنز بھی نہیں تھیں. لیکن لیٹر آن انہوں نے سیکنڈ فائنانس امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 2 مارچ میں جب اس کو ایڈ کیا 65F میں، تو انہوں نے یہ کنڈیشنز کی کہ آپ نے اس کا ٹیکس ریٹرنز ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس فائل کرنی ہے. آپ نے اس کے ساتھ پروونشل جو بھی آپ کا ریلیونٹ لا ہے، اگر فیڈرل ہے تو فیڈرل میں، پروونشل ہے تو پروونشل میں آپ نے وہ منتھلی ٹیکس ریٹرنز فائل کرنی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے 100% ٹیکس کریڈٹ. مقصد یہ تھا کہ آئی ٹی ایکسپورٹ آئی ٹی سروسز والے لوگ ڈاکومنٹس کی طرف، ڈاکومنٹیشن کی طرف ضرور آئیں لیکن وہ اپنا 100% ٹیکس کریڈٹ کلیم کر لیں. ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فارن ریمیٹنس کا ایک اچھا سورس تھا. ان کے ساتھ ایک زیادتی ہے کہ آپ نے 154A میں انہیں انڈکٹ کر کے تو وہاں پہ 0.25%
ٹیکس امپوز کر دیا ہے اور ان کی نارمل آپ کی جو ایف ٹی آر ہے وہ انکم کنسیڈر کی جائے گی. اور سیکنڈ ون جو ادر سروسز ہیں ان پہ 1% ٹیکس امپوز کر دیا گیا. ٹیکس کریڈٹ فار اسپیسیفک انڈسٹریل انڈرٹیکنگ یہ ابھی بات ہوئی 59C, اس کو بھی انہوں نے وڈرا کر لیا. کیا اس پہ بھی وہ فردر آلریڈی ایگزسٹنگ یونٹس کو کلیریفائی کریں گے کہ انویسٹمنٹ ان کی کنٹینیو رہے گی یا ان کا کیا اسٹیٹس ہوگا. ریزیڈینشیل انڈیویجول 82 ایک امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہے جو اس سے پہلے امینڈمنٹ تھی کہ کرنٹلی 182 days the person who is a resident of Pakistan more than 182 days will be considered as a resident individual. سیشن کے بعد ضرور کریں.